کے بعد حضرت زید اپنے مشاہدے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بتاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جملہ را چوروز رستا خیز من فاش می بینم آیاں از مرد و زن. یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سب مرد ہوں یا عورتیں صاف صاف دیکھتا ہوں جیسے قیامت کے دن یہ سب نظر آئیں گے. مزید عرض کرتے ہیں ہی بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس کہ حضور فرمائیے سب کچھ کہہ ڈالوں یا چپ رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا لب مبارک دانتوں میں چبایا، جس سے کیا مراد تھی؟ بس کرو، چپ ہو جاؤ. لیکن حضرت زید کہتے جاتے ہیں، اور کیوں کہتے جاتے ہیں اس کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے خود ہی دیں گے. حضرت زید مزید فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بگویم سر حشر در جہاں پیدا کنم امروز نشر، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کا راز بیان کر دوں اور جہان میں راز نشر ظاہر کر دوں. مزید فرماتے ہیں حل مرا تب پردہ ہارا بردرم تاچ خورشید بتابت گوہرم. حضور مجھے آپ اجازت دینا تاکہ میں اخفاء کے پردے پھاڑ دوں حتیٰ کہ آفتاب کی طرح میرا جوہر کشف درخشاں ہو جائے. تا کسوف آید ازمن خورشید را تا نمائم نخل را و بید را، تاکہ حضور میرے اظہار اسرار سے سورج کو گہن لگ جائے، کیونکہ میں کھجور اور بید کا فرق بڑا واضح بتا سکتا ہوں. اور کیا عرض کرتے ہیں وا نمائم روز رستا خیز را نقد را و نقد کلبہ میز را. فرمانے لگے کہ حضور میں قیامت برپا کر سکتا ہوں اور کھرے اور کھوٹے سکے الگ الگ بتا سکتا ہوں. دستہا بریدہ اصحاب شمال وا نمائم رنگ زرد و رنگ آل. کہنے لگے میں اصحاب شمال یعنی دوزخیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ بتا سکتا ہوں، اور میں سرخ رنگ اور زرد رنگ والے الگ الگ بتا سکتا ہوں. وا کشائم ہفت سوراخ نفاق در ضیائے ماہ و بے خسف و محاق. فرمانے لگے کہ میں کشف کے چاند کی روشنی میں جس کو گہن اور زوال نہیں، نفاق کے ساتوں سوراخ کا پتہ بتا سکتا ہوں. وا نمائم من پلا سے اشکیا بشنوانم تبلو کوسے انبیاء. فرمانے لگے کہ میں بدبختوں کی ذلت کے لباس کی نشاندہی کر سکتا ہوں اور انبیاء کی شان میں بجنے والے نکارے بتا سکتا ہوں. دوزخو جناتو برزخ درمیاں پیش چشم کافراں آرم آیاں. کہنے لگے حضور دوزخ جنتیں اور درمیان میں برزخ کافروں کی نظروں میں لے آؤں. وا نمائم حوض کوثر را بجوش کہ آب بر روح شاں زند مانگش بگوش. حضور اجازت دیں تو حوض کوثر کو ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھا دوں جو جنتیوں کے چہرے پہ پانی چھڑک رہا ہے اور ان کے کانوں میں آوازیں پہنچا رہا ہے. وہاں کساں کہ تشنا گردے کوثر می دمند یک بیکرا وا نمائم تا کے اند. حضور اگر آپ اجازت دیں تو وہ لوگ دکھا دوں جو حوض کوثر کے گرد پیاسے دوڑ رہے ہیں، اور ایک ایک کا بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہیں. می بسائے دوش شاں بردوش من نارا ہائے شاں میر صدر گوش من. حضور ان کے کندھے میرے کندھوں سے چھل رہے ہیں اور ان کے نعرے میرے کانوں میں پہنچ رہے ہیں. دستے یک دگر زیارت می کنند و از لباں ہم بوسا غارت می کنند. حضور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دست بوسی کرتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بوسے بھی لے رہے ہیں. اہل جنت پیش چشمم از اختیار در کشیدہ یک دگر را در کنار. کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور میری آنکھوں کے سامنے جنتی اپنے اختیار سے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں. پھر بدبختوں کا نقشہ کھینچتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کرشدیں گوشم از بانگے آہ آہ از خساں و نارا و حسرتا. دوسری طرف حضور بدبختوں کی آہ آہ کی آواز سے، ان کے واہ حسرتا کے نعروں سے حضور میرے تو کان بہرے ہو گئے ہیں. این اشارت ہا گویم از نغول لیک می ترسم از آزار رسول. کہنے لگے حضور یہ گہری باتوں کے اشارے ہیں، لیکن میں حضور آپ کے رنجیدہ خاطر ہونے سے ڈرتا ہوں. ہم چنی می گفت سرمست و خراب داد پیغمبر گرے بانش بتا. مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت زید اس مستی اور بے ہوشی میں یوں کہتے ہی چلے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گریبان کو جھٹکا دیا. گفت دم درکش کہ اسپت گرم شد عکس حق کے لا یستحیی زد شرم شد. سرکار نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، تیرا گھوڑا تیز ہو گیا ہے
اور تجھ پر اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ آیت کا عکس پڑ گیا ہے، اس لیے تیری جھجک جاتی رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، آئینہ تو جست بیروں از غلاف، آئینہ و میزاں کجا گوید خلاف۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اور آئینہ اور ترازو غلط تو نہیں بتاتے۔ آئینہ و میزاں کجا بندد نفس، بہرے آزارو حیائے ہچ کس۔ سرکار نے مزید فرمایا کہ آئینہ اور ترازو چپ نہیں ہوتے، بے شک انہیں دیکھ کے کسی کو تکلیف ہو یا حیا ہے، یعنی سچ بولتے ہیں، آپ بھی ترازو کی طرح سچ بول رہے ہو۔ آئینہ و میزاں میحق ہائے سنی، گر 200 سالش تو خدمت ہا کنی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئینہ اور ترازو روشن کسوٹیاں ہیں، بے شک تو 200 سال بھی ان کی خدمت کرتا رہنا، وہ حقیقت ہی دکھاتے ہیں۔ بقول مولانا بحر العلوم، حضرت زید کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور کلام بھی ہیں، لیکن میں انہی پر ہی اختصار کرتا ہوں۔ آئیے ان کلاموں میں چھپے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سبق تو وہی ہے جو مولانا نے مثنوی شریف میں بار بار دیا ہے، اور وہ بخاری کی پہلی جلد میں حدیث شریف کی صورت میں بھی موجود ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ رات کا حال سناؤ بھائی، تو وہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں سب مردوں اور عورتوں کو صاف صاف دیکھتا ہوں جیسے وہ قیامت کے روز نظر آئیں گے۔ کہتے چلے گئے کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں حشر کا راز کہہ دوں، مجھے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور سرخ اور زرد رنگ والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، میں بدبختوں کے لباس بتا سکتا ہوں، میں انبیاء اولیاء کے بجتے ہوئے نکارے بتا سکتا ہوں، دوزخ جنتیں اور برزخ کا حال بیان کر سکتا ہوں، حوض کوثر کو جنتیوں کے چہرے پہ پانی پھینکتا دیکھ سکتا ہوں، اور اس کے ارد گرد پیاسے بھاگنے والے لوگوں کا حال بتا سکتا ہوں، ان کی آہوں نے تو میرے کان بہرے کر دیے۔ ان اشعار میں خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو بھائی۔ آپ کے اس بس کرو کہنے کے باوجود بھی حضرت زید کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ زید تم پر واللہ لا یستحجی کا عکس پڑ گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زید تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اور آئینہ اور میزان حق ہی دکھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ان اشعار میں ہم دنیا داروں کے لیے ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ والوں پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جسے عرف عام میں صوفیہ حالت سکر کہتے ہیں، اور اس حالت میں ان کے منہ سے ایسے کلام نکلتے ہیں جو عوام الناس کے فہموں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان کے کلاموں کو ہمیں ایسے ہی لینا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے کلام کو لیا۔ اپنی ناقص عقل اور کج فہمی سے ان پر کفر و شرک کے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ ہماری اس غیبت اور الزام تراشی سے ایسے اولیاء اپنے مقامات سے تو بالکل نہیں گرتے، البتہ ہم ان کی غیبت اور الزام تراشی سے جہنم کے مستحق ضرور ہو جاتے ہیں، کیوں کہ غیبت اور الزام دونوں کی سزا جہنم ہے۔ بقول مولانا حضرت زید کو چپ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار حضرت زید کے دامن کو ایک جھٹکا دیتے ہیں۔ آپ کو فرمانا پڑا کہ تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اس کو چھپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اس سلسلے میں کیا فرمایا، یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔